یہ روایت نافع ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہ حدیث پیغمبر کی نہیں۔ میں نے یہ بات پیش کی، انہوں نے کہا، میں نے ابو داود کا حوالہ دیا، کہنے لگے کہ وہ سند اور ہے، یہ سند اور ہے، اور بخاری میں عبد الاعلی ہے، ابو داود میں عبد الاعلی نہیں۔ اب میں یہ روایت ابو داود سے پڑھتا ہوں۔ حدثنا نصر بن علی قال اخبرنا عبد الاعلی قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر۔ یہ جھوٹ پکڑا گیا، یہ جھوٹ پکڑا گیا۔ جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف میں لائے ہیں اور جس کے بارے میں امام ابو داود نے کہا یہ پیغمبر کی حدیث نہیں، اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے کہا یہ پیغمبر کی حدیث نہیں، اور علامہ شوکانی غیر مقلد نے کہا یہ پیغمبر کی حدیث نہیں۔ مولانا نے کہا کہ ابو داود میں جس روایت کو لیسا بھی مرفوع کہا گیا ہے وہ پیغمبر وہ سند اور ہے، اور بخاری کی سند اور ہے۔ مولانا دونوں کی سند ایک ہے۔ اس کا جواب مجھے چاہیے، اس کا جواب مجھے چاہیے۔ یہ دونوں کی سند ایک ہیں، اس میں بھی عبد الاعلی اور عبید اللہ عن نافع ہیں، اس میں بھی عبد الاعلی عبید اللہ اور عن نافع ہیں، اس میں بھی اور اس میں بھی۔ مولانا اس کا جواب مجھے چاہیے، اس فریب کا مجھے جواب چاہیے۔ اگر جواب نہیں دیں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں، سیڑھیاں بن رہی ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، بخاری کون چھوڑ کے جا رہا ہے، بخاری کس کا ساتھ چھوڑ دے رہی ہے۔ مالک ابن حویرث کی روایت انہوں نے پڑھی تھی اول ٹرن میں نے 1 لاکھ روپے کا نقد کا چیلنج کیا تھا، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ اس میں یہ میرے پاس تمہاری بخاری مترجم ہے، اس میں آپ اپنے دعوے کے مطابق 4 مقام پر رفع دین بیان کر دیں۔ میں نے کہا شکست لکھ کر دوں گا، اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ ابن عمر کی عن نافع انہوں نے روایت بیان کی، میں نے کہا امام ابو داود کہتے ہیں کہ یہ حدیث پیغمبر کی نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے جھوٹ بولا، کہنے لگے وہ روایت اور ہے، یہ سند اور ہے، وہ سند اور ہے، اس میں عبد الاعلی ہے، اس میں عبد الاعلی نہیں ہے۔ مولوی صاحب یہ دھوکہ چھوڑ دیں، آج ہم سے انشاءاللہ آپ کا مقابلہ پڑا ہے۔ اور پھر میں نے مسند ابی عوانہ پیش کی جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے پیارے پیغمبر کو دیکھا تھا، اور پیغمبر علیہ السلام رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، لا یرفعہما، کہ پیغمبر علیہ السلام رفع دین کیا کرتے نہیں تھے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ میں نے معطا امام مالک پہ آنکھ لگے، میریاں غلطیاں نہ کٹیں، لیکن میں اردو دیا غلطی لفظ بولے اردو فعلا مثلو، عربی بات کیا پڑھ رہے ہیں؟ فعلا جڑا ساڈے کو نامیر پڑھدا نا اونوں بھی سمجھ آؤندی ہے کہ اعلی حرف جارے جدے داخل ہوے تو اونوں کی رہندا ہے، بندہ جدے جوگا ہوے تے اوڈے جوگا ہاتھ پانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹائم نوٹ ہے بھائی، ٹائم نوٹ ہے۔ ہاں جی شروع کرو۔ انہوں نے روایت بیان کی، کہنے لگے امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لائے ہیں، اذا قام فی الرکعتین کبر ورفع یدیہ، اذا قام فی الرکعتین کبر ورفع یدیہ۔ اس میں بھی انہوں نے یہ بات بیان کی، اس میں رکوع جاتے کا تذکرہ کر دیں، رکوع سے سر اٹھاتے کا تذکرہ کر دیں۔ میں نے سوال کیا، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ کہتے ہیں میں صحیح ابن حبان پڑھ رہا ہوں، مولانا ابن عمر کی روایت آپ بطریق نافع پڑھیں گے، آپ بیان کرنے کے مجاز نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ تم نے لکھ کر دیا ہے کہ صحیح احادیث غیر معارضہ، صریح غیر معارضہ، تو آپ نے غیر معارضہ کا لفظ لکھا ابن عمر کا۔ اور یہ جو آپ نے حضرت نافع کے طریق سے بیان کی، میں نے موطا امام مالک بیان کی، اس کا جواب کون دے گا؟ میں نے جز رفع دین امام بخاری کی بیان کی، اس کا جواب کون دے گا؟ میں نے مسند ابی عوانہ بیان کی، مولوی صاحب اس کا جواب کون دے گا؟ آپ
ہیں جی پڑھتے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں. بھائی ایسے پڑھنے کا کیا پتہ؟ بخاری پڑھ کر دکھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ بخاری ہے. میاں ہمارے پاس بخاری ہے، بخاری کو روایت پڑھیں، اپنے دعویٰ کو ثابت کریں، اپنا دعویٰ بیان کریں بخاری سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دعوے کے مطابق روایت لائے ہوں. اور جو بیان کرنا چاہتے ہیں، امام ابو داؤد نے کہا وہ حدیث پیغمبر کی ہے ہی نہیں ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی، میری کتاب بھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کا جواب دیں اور کتاب واپس کر دیں میاں. اس میں علامہ ابن حجر، اچھا آ گئی ہے، چلو شکر ہے، اچھا واپس لینی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ میرے پاس فتح الباری ہے، فتح الباری ہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اس میں حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وَأَصَوْ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الرَّفْعِ فِي السُّجُودِ، کہ صحیح حدیث جو بخاری میں روایات ہیں مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو انہوں نے بیان کی، حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وَأَصَوْ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الرَّفْعِ فِي السُّجُودِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. کیا فرماتے ہیں؟ صحیح روایت جو میں جس میں پہنچا ہوں حضرت مالک ابن حویرث کے طریق سے، وہ ہے جو نسائی میں آئی ہے. اور نسائی میں یہ بات موجود ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو 3 سندوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں. مالک ابن حویرث کی روایت کو 3 سندوں کے ساتھ کہتے ہیں مجنو نظر آتی ہے، میلا نظر آتا ہے. اور میں نے پڑھا فعلا، فعلا فعل ماضی ہے، مولانا کہتے ہیں علا فعلا حرف جار ہے. او سبحان اللہ، فعلا مثلا. اور بھائی توجہ کریں، کہتے ہیں حبان، حبان مولانا ابن حبان. اب انشاءاللہ کہتے ہیں غلطی نکال کے مجھے آپ ٹیز کر دیں گے انشاءاللہ، اینڈ تک تیل لگا لو، میں معافیاں آپ کو دیتا جا رہا ہوں. آپ کی جرت ہے میری عبارت میں نکالو غلطی، اور انشاءاللہ میں نے جو غلطی نکالی ہے اس کو ذرا مانو، کہو کہ میں نے صحیح پڑھا ہے. انشاءاللہ آپ کی کتابت، آپ کی کتابت سے، آپ کی کتاب سے انشاءاللہ اسے ثابت کروں گا. حبان. اب کہتے ہیں تو نے خیانت کی ہے اور تو نے کہا وہاں عبد الاعلیٰ نہیں، یہاں عبد الاعلیٰ ہے. اللہ کی قسم ہے بدترین جھوٹ، سیاہ جھوٹ. میں نے یہ بات کہی نہیں، میں نے کہا اس کی سند اور ہے، اس کی سند اور. اور میں پڑھتا ہوں بخاری کی سند، بخاری کی سند پڑھتا ہوں. بھائی بخاری دیجئے، بخاری ذرا سنیے بھائی. بخاری کا پہلا راوی، حضرات ذرا توجہ کیجئے گا، حدثنا عیاش بن الولید، اور اس کا پہلا راوی حدثنا نصر بن علی، حدثنا نصر بن علی. اور یہ میرے پاس آپ کے امام ابو حنیفہ ثانی، امام اہل سنت، علامہ سرفراز خان صفدر آسن الکلام کے صفحہ 354 پر لکھتے ہیں محدثین کرام کی اصطلاح میں سند کے ایک راوی کے بدلنے سے روایت بدل جاتی ہے. سند کے راوی بدلنے سے، ایک راوی بدلنے سے سند. یہ کرامت ہے یا خیانت ہے؟ کرامت ہے یا خیانت ہے؟ اور کہتے ہیں عبد الاعلیٰ، عبد الاعلیٰ. حضرات توجہ کیجئے، انہوں نے درایا کے حوالے سے جھوٹ بولا. وہ ابن ادریس ہے، وہ معتمر ہے، بخاری میں عبد الاعلیٰ ہے. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولا ہے کہ حافظ ابن حجر، حافظ سنو، حافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن حجر توجہ کیجئے بھائی، حافظ ابن حجر نے کہا یہ پیغمبر کی حدیث نہیں، یہ بدترین جھوٹ ہے. وَأَصَحُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الرَّفْعِ فِي السُّجُودِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَایَتِ سعید ابن ابی عروبہ عن قتادہ. توجہ کیجئے، عن نصر ابن عاصم عن مالک ابن الحویرث. اور ندائے حق آپ کے علامہ محمد حسین نیلوی کی مدلس کا عنعنہ مردود ہے. کشف الستر علامہ حافظ شیر محمد کا مدلس کا عنعنہ مردود ہے.